السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ قمر پارہ 27 ہم نے سورہ قمر مکمل کی تھی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ رحمان۔ زیادہ تر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سورہ رحمان میں اپنی غلطیاں ٹھیک کریں، ان کو درست پڑھنی آنی چاہیے اور اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، تو ویسی سورہ رحمان کے ساتھ ساتھ پورا قرآن مجید ہی درست پڑھنا ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الرحمن مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ الرحمن، سب سے پہلے را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ ہا کے تلفظ پہ آپ نے دھیان دیا کہ کتنا کلیئرلی اس کو میں نے پڑھا، اسی طرح آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ ہا کو ہا پڑھنا اور خا پڑھنا سے معنی بدل جاتا ہے۔ یہ ہا ہے، یہ خا ہے اور یہ ہا ہے۔ ان تینوں کو درست ادا کرنا آپ کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح بعض اور بھی لفظ ہیں، جیسے کہ یہ الرحمن ہے الف کے ساتھ، اور یہ ہے علم القرآن عین کے ساتھ، اور عل ان کا فرق بھی واضح ہے۔ تو اس لیے ہر ایک لفظ پہ دھیان دیا کریں کون سا لفظ کیسے پڑھنا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ علم عین کا دھیان دیا آپ نے، عین بھی اسی طریقے سے پڑھنا آپ نے۔ قرآن، قاف ہم موٹی پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ یاد رکھیں، اگر را کے اوپر زبر اور پیش ہوگی تو را پر پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑھیں گے، لیکن اگر را ساکن ہے تو پھر ہمیں اس سے پیچھے والے لفظ کو دیکھنا ہے۔ پیچھے والے لفظ پہ زبر یا پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی، اور اگر پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ خلق الانسان۔ خلق خا قا قاف موٹا، پر خا پر، یہ دونوں پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ان 7 حروف میں شامل ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے 7 حروف ہیں؟ خص، ضغطن، قز، ٹھیک ہے، یعنی کہ خا صا ضاد غین طا قاف ضا، یہ وہ 7 حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ پر کا مطلب ہے ان کو موٹا کر کے منہ بھر کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ اگر کوئی غلط پڑھے گا تو پڑھے گا خلق، اور صحیح پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ خلقل۔ سیکھیں اس کو آپ، ٹھیک ہے، کیسے پر پڑھیں گے؟ خلق الانسان۔ اچھا جی، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے۔ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن یا تنوین کو چھپا کے پڑھنا اور غنّے کے ساتھ پڑھنا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے یا نون تنوین کے بعد آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپا دیا جاتا ہے، کیونکہ بعد والا جو حرف ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، وہ چھپوانے کا کام کرتے ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں۔ کون کون سے؟ تا ثا جیم، دال ذال زا، سین شین صاد ضاد، طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حروف اخفا ہیں۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ان کی آواز کو چھپا دیا جائے گا۔ علمہ البیان، پھر سے عین کی آواز پہ آپ نے دھیان دینا ہے، عین کی آواز کو واضح کر کے نکالنا ہے۔ اس کو آپ اگر پڑھیں گے علمہ البیان تو آپ نے بالکل لفظ ہی بدل دیا، ٹھیک ہے۔ علمہ البیان الف سے بنتا ہے جبکہ علمہ البیان عین سے بنتا ہے۔
الشمس والقمر بحسبان. الشمس، اب یہ لکھا ہوا ہے الشمس، اگر آپ اس کو پڑھیں گے الشمس تو پھر آپ نے عین پڑھ دیا. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا، یہ الشمس نہیں ہے، یہ ہے الشمس. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں آخری حرف کو لمبا کر دیتے ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کسی لفظ کو لمبا کرتے ہیں تو آپ اس کی حرکت کو لمبا کر دیتے ہیں، یعنی کہ پیش ہے تو آپ اس کو لمبا کریں گے تو یہ الٹا پیش بن جائے گا، جبکہ یہاں پہ تو صرف پیش ہے، ہم اس کو کیسے الٹا پیش پڑھ سکتے ہیں؟ اسی لیے اس کو ہم الشمسو نہیں پڑھیں گے، ہم کیا پڑھیں گے؟ الشمس. الشمس والقمر بحسبان. والقمر، موٹا قاف، میم کو لمبا نہیں کرنا، را کو لمبا تو نہیں کرنا لیکن را کو موٹا ضرور کرنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. بحسبان، ہا کے تلفظ پہ خاص دھیان دیں. والنجم والشجر يسجدان. اچھا، یاد رکھیں کبھی بھی قرآن مجید میں نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے، دونوں صورتوں میں غنہ پیدا ہوتا ہے. غنہ کرنا ضروری ہے، اگر آپ آج سے پہلے نہیں کرتے تھے تو آج سے آپ غنہ کرنا سٹارٹ کر لیں. ایسا تب ہوگا جب نون پہ شد آئے گی یا جب میم پہ شد آ جائے گی، دونوں کے اوپر غنہ بنتا ہے. کیسے؟ ون نجم، ون، یہ غنے کی آواز ہے. نجم، جیم پہ میں نے کلکلا کیا ہے کیونکہ قاف طوا با جیم دال، کیا؟ قاف طوا با جیم دال، یہ 5 وہ حروف ہیں. جب کبھی ان کے اوپر ساکن آ جائے تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو جب جھٹکا کرو تو پھر اسے کلکلا کہتے ہیں. جھٹکا کیسے ہو؟ جیسے میں نے پڑھا ون نج، نج یہ کلکلا ہے. ٹھیک ہے، والنجم والشجر يسجدان. را کو لمبا نہیں کرنا، را کے اوپر صرف اور صرف پیش ہے. والشجرو کیا تو آپ نے لفظ غلط کر دیا. یسجدان، البتہ دال کے اوپر کھڑی زبر ہے تو آپ نے کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھنا ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء، اس مد کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، یہ مد 4 سیکنڈ تک لمبی کی جاتی ہے، اس کی مقدار لمبی ہوتی ہے، جبکہ جو دوسری مد ہوتی ہے جو گول سی ہوتی ہے اس کی مقدار کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. کتنی زیادہ؟ دیکھیں، والسماء رفعها، رفعها، را کو ہم نے پر کیا کیونکہ را جو ہے زبر والی ہے. عین کے تلفظ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اگر آپ اس کو رفعها پڑھیں گے آپ نے سراسر غلط پڑھا کیونکہ آ نہیں ہے، آ ہے، عین ہے. آ کریں گے تو آپ تو حمزہ نکالیں گے. ٹھیک ہے، اور رفعها ووضع الميزان، 2 واو ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک واو کو آپ لمبا ووضع پڑھ لیں یا ووضع پڑھ لیں، غلط. ووضع، واو زبر وا، واو زبر وا، ووضع الميزان. زواد پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. عین کے تلفظ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ألا تطغوا في الميزان. تطغوا، جیسے پیچھے ہم نے جیم پہ کلکلا کیا تھا اسی طرح یہاں پہ طوا پہ بھی کلکلا ہوگا کیونکہ طوا بھی حروف کلکلا میں سے ہے. یاد رکھیں، قاف طوا با جیم دال، طوا پہ ساکن آیا تو یہاں پہ ہم جھٹکا دیں گے، اس جھٹکے کو کلکلا کہتے ہیں. کیسے؟ تطغوا، غین کو پر پڑھنا ہے. فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، پھر سے قاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے. آگے ہمارے پاس یا مدہ ہے کیونکہ کاف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. پھر وَأَقِی، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے.
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وزن نون کو لمبا نہیں کرنا بالقسط بالقسط ولا تخسروا الميزان. اب یہ قاف بھی موٹا پڑا کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہ قاف بھی ہم نے موٹا پڑا کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس طوا کو بھی ہم نے موٹا پڑا کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. پھر خا کو بھی ہم نے پر یعنی کہ موٹا پڑا، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. دیکھ لیں ایک ہی لائن میں 1 2 3 3 حروف، چوتھا تو چلو دوبارہ سے آ گیا. یہ پر پڑے جانے والے حروف ہیں. اچھا تخسر المیزان، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. یہ جو آپ کو واو نظر آ رہا ہے یہ واو آپ نے نہیں پڑھنا کیونکہ اس واو کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. جب واو کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو، یا کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ نہیں پڑھے جاتے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. وَالْأَرْضَ، را کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ را ساکن ہے، ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس زبر کی وجہ سے را پر پڑی جائے گی. زواد کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. وَضَعَهَا، پھر سے زواد پر پڑھنی ہے، عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. لِلْأَنَامِ. اچھا جی. فِيهَا فَاكِهَةٌ فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ. فِيهَا، ہا حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے، یہ ہے ہا. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ. فا زبر الف فا، اسے کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ الف مدہ ہے. یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہے جی نون تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں. نون تنوین کے بعد جناب واو آیا ہوا ہے تو اس لیے ان کو آپس میں ہم ملا دیں گے تو ادغام ہو جائے گا، اور واو پہ غنہ کریں گے تو ادغام بالغنہ ہو جائے گا. کیسے؟ فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ. ٹھیک ہے. نون کے پیشاد میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، نون پیشاد آئے گی، میم پیشاد آئے گی تو ہم نے غنہ لازماً کرنا ہے. وَالنَّخْلُ، عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. آپ ایسے ہی پڑھتے ہیں، آپ غلط پڑھ رہے تھے ابھی تک. آج سے انشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھنا ہے. کیسے؟ فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ، ایسے پڑھنا ہے. ذَاتُ الْأَكْمَامِ. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، 11 آیتیں ہو گئی ہیں تو چلے اس کو ہم آخر میں دوبارہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة الرحمن مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق اللہ العظیم. سورہ رحمان انشاءاللہ بھی ہماری چلے گی اور پارہ 27 ختم ہونے میں ہماری تھوڑی سی صورتیں باقی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے سٹارٹ کرنی ہے پہلا پارہ. ٹھیک ہے. 27 پارے کے بعد ہم پہلا پارہ سٹارٹ کریں گے اور ہمارا یہ سفر جاری رہے گا. مکمل قرآن ہم نے پڑھنا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.